اقرار الحسن کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھوں گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس نوجوان نسل کو جو ہے نا تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آنے والے وقت میں جو نوجوان نسل ہے ان کو جو ہے نا تیار کروں گا اور جو ہے نا اپنے ویژن کے مطابق جو ہے نا ان کو آگے بڑھاؤں گا، اور اسی طریقے سے ہوا کہ عمران خان نے نوجوان نسل تیار کی اور کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سکھانے کی کوشش کی، سب جو نوجوان نسل کو جو ہے نا آگے انہوں نے جو ہے نا آگے بھیجا، اور کس طریقے سے جو ہے نا ایک جو ہے نا پھر عمران خان جو ہے نا ایک لیڈر کے طور پر جو ہے نا ابھرا پاکستان میں۔ لیکن اب یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے اور حکومت نے جو ہے نا اس کام کے لیے عمران خان کے مقابلے کے لیے جو ہے نا حکومت نے اپنی سوچ چنا ہے، وہ انہوں نے جو ہے نا اقرار الحسن کو چنا ہے، اور وہ جو ہے نا نوجوانوں کا ایک نسل جو ہے اقرار الحسن کو یہ بھی کہا ہے کہ نوجوان کو جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرو، اور جو نوجوان ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے جو ہے پہلے بھی جو ہے عمران خان کی جو ہے نا ہر چیز میں کاپی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے جو ہے نا ایک نئی جو ہے نا ایک جو اب چاہے عمران خان کے خلاف یا سازش ہوتی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن حکومت نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اس کے جو مین حصہ دار جو ہے نا اقرار الحسن کے بعد شاہد آفریدی بھی ہے۔ یاد رہے کہ شاہد آفریدی کو کال اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا سہیل آفریدی نے، لیکن اب جب وہ ان کی بےزتی جو ہے نا ہونے کے بعد اب انہوں نے جو ہے نا حکومت کا ساتھ دینا جو ہے نا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا حکومت کے خاطر خواہ رہے ہیں یہ۔ دوسری جانب اس پر جو احمد فراد ہے انہوں نے بھی جو ہے اس چیز کا کہا ہے کہ 2/3 اکثریت سے جیتنے والی جماعت کو کس طریقے سے آپ دیوار سے لگا رہے ہو اور آگے جو ہے نا نوجوان نسل کو جو ہے نا اس چیزوں سے تیار کر رہے ہو، کیا آنے والا نسل ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر جو ہے نا کیا موٹیویٹ ہوگا، ڈی موٹیویٹ ہوگا، یا وہ آنے والا جو نسل ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے جو اپنی ماضی کو دیکھے گی تو وہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی۔ تو یہ جو ہے نا حکومت کے لیے اور اقرار الحسن کے لیے یہ چیز ذرا سوچنے والی ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا حکومت جو ہے نا جو جس عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو بجائے ان سے مذاکرات کرنے کے اور ان کے ساتھ اتحاد سے چل کر جو ہے نا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا ایک اور پارٹی بنانی ہے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یاد رہے یہ میرا جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا ایک قبائلی علاقے میں جو ہے نا انہوں نے جرگہ بھی کیا ہے اور ایک نئی جو ہے نا جو پریس ریلیز ہے وہ بھی کی ہے، وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں وہ، اور جو ہے نا جو قبائلی ان لوگوں ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سٹیج پہ لایا ہے اور ان سے بات کی ہے انہوں نے کہ جس کو جو ہے نا حکومت جو ہے نا پچھلی حکومت وہ جو ہے نا ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، تو سہیل آفریدی اس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو لائے۔ یاد رہے کہ سہیل آفریدی مزید جو ہے نا جو خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے نا کام کرے گا۔ دوسری جانب وہ جو بھی کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ عمران خان کے احکامات پر جو ہے نا وہ اقدامات اٹھاتے ہیں، دوسرا جو بھی وہ اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ عمران خان کا کہا ہوا ہوتا ہے تو وہ اقدامات اٹھاتے ہیں وہ، اور جنہوں نے کو جو ہے نا جو جرگے میں جو لوگ شریک ہوئے ان سے طاقتور لوگ اور حکومت اس طریقے سے گھبرائی ہوئی ہے اور اب بھی جو ہے نا گھبرائی ہوئی، لیکن سہیل آفریدی نے ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت سے ہر مسئلے کا حل جو ہے نا انہوں نے اب کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بات چیت سے حل ہوگی۔ قبائلی جو ہے نا وہاں کے کنٹرول سنبھالی ہوئی تھی وہاں کے، تو کوئی ایسی دہشت گردی یا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا تھا، جب سے وہاں کا کنٹرول قبائلیوں کے ہاتھ سے لے کے گیا اور جو سہیل آفریدی بتاتا ہے کہ وہاں کس طریقے سے قبائلیوں کو ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے، اس کے بعد سے جو ہے نا وہاں پہ دہشت گردی بھی بڑھی ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا ملک جو ہے نا وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کہ آگے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے سہیل آفریدی نے 6 جو ہے نا نئے جو ہے نا مطالبات رکھے۔ وہ کیا مطالبات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آج انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا جرگے سے جو ہے نا خطاب کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا اور جرگے کے جو ارکان ہیں انہوں نے کیا فیصلے کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کس طریقے سے جو ہے نا جب اور جو سہیل آفریدی نے جو باتیں کی اور خطاب کیے اور جلسے کے ارکان ہیں ان سے بات کی اور کس طریقے سے ان کی انٹری ہوئی ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کی جو دبنگ گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مزید بھی آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ سہیل آفریدی نے جو ہے نا حال ہی میں جو ہے نا آپریشن کے حوالے سے جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا انہوں نے آپریشن کو ختم اور روکنے کی بات کی تھی۔ دیگر لوگوں نے بھی اس چیز کی بات کی ہے کہ جب آپریشن جو کے پی میں چل رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور جو یہ آپریشن کی جو وہاں قبائلی ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے کہ ایسا آپریشن جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جب علی امین گنڈھپور تو انہوں نے بھی اس چیز کا وعدہ کیا، بعد میں آ کر انہوں نے کھل کر جو ہے نا پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کر دی تھی کہ یہ چیز جو ہے نا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو ہے نا اب وہ کس کے اختیار میں کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اب یہ ان کے اختیار میں کیوں ہے، سہیل آفریدی کے اختیار میں کیوں ہے؟ کیا وہ اپنے اختیار میں خود لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا حکومت جو ہے نا اس طریقے سے آئین اور قانون میں ترمیم کر کے جو ہے نا کیا اب جو ہے نا یہ اختیارات وزیر اعلیٰ سے لے لیں گے؟ تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آئین میں یہ لوگ ترمیم کر کے بھی جو ہے نا حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تو ہے، لیکن اس پر جو ہے نا پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کی جو ہے نا بھی احتجاج ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اب مولانا فضل الرحمان بھی ان کے قریب نہیں ہے، تو اب جو ہے نا 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے اقدامات جو ہے نا یہ لوگ نہیں کر سکتے۔